السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. اور آپ کو بتاؤں کہ عثمان بزدار کو کیسے بیوقوف بنا رہی ہے پنجاب کی انتظامیہ. اس کی تو ایک ایسی مثال میرے سامنے آئی ہے کہ انسان اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جائے اور کہے کہ یار یہ کیسا وزیر اعلیٰ ہمیں ملا اور یہ کیسی ہمارے پاس انتظامیہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کو بیوقوف بھی بنا رہی ہے، اسے غلط کام بھی کرا رہی ہے، اور وزیر اعلیٰ کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب خاموش ہیں اس کے اوپر اور ان کو سب اچھے کی خبر دے رہے ہیں. لیکن یہی کچھ سندھ میں بھی ہو رہا ہے. وہ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ ایسی مجبور نہ کرے کسی کو نوکری میں جتنا اللہ نے مرتضیٰ وہاب کو مجبور کر دیا ہے حادثاتی چیئرمین کے، ایکسیڈنٹل چیئرمین کے. وہ جو بلاول زرداری صاحب ہیں نا، وہ اگر محترمہ بے نظیر بھٹو کو حادثہ نہ ہوتا تو وہ چیئرمین کہاں سے بنتے ہیں؟ تو بلاول کو حادثاتی چیئرمین کہنا ہی مجھے سمجھ آتا ہے، کیونکہ انہوں نے کوئی ویسے تو محنت کی نہیں ہے پیپلز پارٹی کے اندر نیچے سے اوپر آنے کی اور اپنا قد بنانے کی. لیکن مرتضیٰ وہاب کہتے ہیں، اب آپ یہ دیکھیں کہ دکھ بھری بات ہے، مرتضیٰ وہاب کہتے ہیں کہ آج ایک رپورٹ تیار ہو گئی ہے اور وہ وزیر اعلیٰ کو چلی جائے گی، اس پہ ایکشن ہو جائے گا. اور کل تک وہ بلاول بھٹو کو سپورٹ بھی کر رہے تھے کہ بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ ایکشن ہو جائے، یہ ہو جائے. یاد کریں خود مرتضیٰ وہاب صاحب، آپ کی اپنی والدہ کا کس طرح سے انتقال ہوا تھا. کراچی کے ہسپتال میں ڈاکٹرز کی غفلت سے آپ کی والدہ جو تھی وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئی. بہت ہی شفیق خاتون تھیں، بہت ہی اچھی اور نیک اور ہمدرد خاتون تھیں اور ہماری بہنوں کی طرح تھیں. ان کی زندگی کا آخری انٹرویو بھی میں نے کیا تھا، یہ مجھے ہی اعزاز حاصل ہے. لیکن آپ کی والدہ کو جب غلط آپریشن کیا گیا اور غلط انجیکشن لگے، یاد کریں آپ خود آپ کتنا تڑپے تھے، آپ کے بھائی صاحب کتنا تڑپے تھے، اور کچھ نہیں آپ لوگوں کو انصاف ملا. آپ وزیر بن گئے سندھ کے، آپ سینیٹر بن گئے پورے ملک کے. آپ اپنی والدہ کے قاتلوں کو آپ نے پکڑنا تو کیا، آپ نے ان کو پرسو کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا کہ کہیں اس سے آپ کی نوکری نہ چلی جائے. کتنے دکھ کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو اتنا مجبور نوکر کسی کے آگے نہ کرے. اور یعنی یہ وہ آپ اس حادثاتی چیئرمین کے متعلق بات کرتے ہیں کہ جو اپنی ماں کے قاتلوں کو نہیں پکڑ سکا، نہ اس نے کوشش کی پکڑنے کی، باتیں کرتا رہا کہ یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا تو ظلم ہو گیا. تو ذرا پتہ کرے اس کی ماں کا پوسٹ مارٹم نہ کرنے کا حکم کس کا تھا اور اس کی ماں کے فوراً تدفین کا حکم وہاں سے کس کا تھا. تو اس کو خود ذرا حادثے کے کچھ شواہد جو ہیں ملنا شروع ہو جائیں گے. ذرا پتہ کرے کہ جو اس کی والدہ کے ساتھ تھے ایک ایک کر کے کیسے مارے گئے وہ سارے کے سارے لوگ حادثاتی طور پہ. تو یہ ایکسیڈنٹل چیئرمین صاحب کو بھی سمجھ آ جائے گی. لیکن یہی کچھ بزدار کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. جی عثمان بزدار چیف منسٹر پنجاب، میں سمجھتا تھا کہ عثمان بزدار جو ہیں وہ شاید دھیمی طبیعت کے آدمی ہیں، معصوم ہیں، تو لوگ شاید ان کو مس یوز کرتے ہیں. پتہ چلا کہ نہیں، بالکل ایسی بات نہیں ہے. اور ان کے ارد گرد جو ہیں وہ سب نے ایک غلاف اڑا کے رکھا ہوا ان کے سر پہ، آنکھوں پہ، کانوں پہ، کہ عثمان بزدار کو پتہ ہی نہیں چلتا. 23 مارچ 2019 کو گجرانوالہ میں ایک اسکول کی دیوار کی، اس میں 3 بچیاں جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئی. آئی بیگ یور پارڈن، 5 بچیاں اس میں جاں بحق ہو گئی. جب یہ دیوار گری تو حادثے کے طور پہ کوہرام مچ گیا. ظاہری بات ہے، بچے تو سانجے ہوتے ہیں جیسے مائیں سانجی ہوتی ہیں. اور اس کے بعد اپنا وہاں پہ بڑا ہوا جی. اب 1 ہفتہ پہلے سی ایم پنجاب صاحب جو ہیں وہاں پہ گئے اسکول پہ اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تعزیت کرنی ہے، تمام بچوں کے والدین جو ہیں ان کو بلایا جائے یہاں پہ اور ہمارے سامنے حاضر کیا جائے تاکہ ایک تصویر بھی اترے گی، ہم فوٹو آپ ہوگا کہ ہم نے آئے ہیں، ہم نے افسوس کیا ہے، پھر ہم ہاتھ اٹھائیں گے فاتحہ کے لیے سر نیچے کر کے. یہ جو سارے ڈرامے ہوتے ہیں. ان 5 بچیوں میں ایک بچی جو تھی اس کے والد ڈاکٹر ہیں، گجرانوالہ میں ہی ہیں، ڈاکٹر مدثر رسول. ڈاکٹر مدثر رسول نے انکار کر دیا
کہ اگر وزیر اعلیٰ کو حقیقی افسوس ہے اور وہ افسوس کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے غریب خانے پہ آئیں فاتحہ پڑھنے. ہم کیوں کسی اور جگہ جائیں جہاں پہ وہ فاتحہ پڑھیں گے؟ تو بزدار صاحب کے رفقا نے کیا کیا, ان کے ایڈوائزرز نے کیا کیا. ڈی سی گجرانوالہ جو ہے کمال کا آدمی ہے. ڈی سی گجرانوالہ نے ایک اور ڈاکٹر کو وہاں پہ بلا لیا اور کہا کہ اس کی بچی مری ہے, اور اس ڈاکٹر نے عثمان بزدار سی ایم پنجاب سے چیک وصول کر دیا. اور اللہ اللہ خیر صلی. جہاں پہ یہ مینجمنٹ ہو, جہاں پہ ننھی نشو کے قاتلوں کو چھپایا جا رہا ہو, کہ سندھ کی جو وزیر صحت ہے وہ ایک لفظ نہیں بول رہی اس کے اوپر, کیونکہ پولیٹیکل انٹرسٹ ہے ان کے کہ جس کا ہسپتال ہے اس کو ہم ناراض نہیں کر سکتے. وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ ابھی تک ایکشن نہیں لے رہے. پولیس رپورٹ مرتب کری جا رہی ہے جبکہ پورے پاکستان کو پتا ہے کہ اس بچی کی موت کیوں ہوئی ہے. اور بلاول نعرے مار رہے ہیں, ان کو لگ رہا ہے کہ میں نے پتہ نہیں کون سی وکٹ گرا دی اور میں کون سی وکٹ گرانے جا رہا ہوں. تو وہ یہاں پہ اس بچی کو انصاف نہیں مل رہا. کیوں؟ جو لوگ بلاول کی اور سندھ حکومت کی پیروی کر رہے ہیں, مرتضیٰ بہاب جیسے, ان کے تو اپنی والدہ کا انتقال انہی ہسپتالوں میں ہوا کراچی کے, اور وہ ان کو انصاف نہیں دلوا سکے. یہ لوگ اس ملک کے ہمدرد نہیں, جو اپنوں کے نہیں وہ کسی کے بھی نہیں ہو سکتے. آپ کو میں بتاؤں کہ اور اس میں بڑی سی چیزیں, بڑی ڈیولپمنٹس ہیں جو آ رہی ہیں, لیکن چلتے چلتے آپ کو ایک ہلکے سے خبر دے دوں. میں پہلے کے ساتھ مکس اپ نہیں کرنا چاہ رہا کہ حمزہ شہباز کے دن پورے ہو گئے, وہ اندر جانے والے ہیں. جی, حمزہ شہباز کو اب ان کو بیل مزید نہیں ملے گی. اس کا اب کوئی ریزن نہیں رہا, کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اب تھوڑے دنوں میں حمزہ شہباز اندر جانے والے ہیں. اگلے ہفتے ڈاکٹرز کی ایک ٹیم آنے والی ہے اور نواز شریف کا شریف میڈیکل سٹی میں ہی علاج ہوگا, کیونکہ اب ان کا جیل جانے کا ٹائم آ گیا ہے. تو آخری ٹائم میں یہ سب کچھ ہونا تھا نا. اس ملک میں ہی ایسی سیاست چل سکتی ہے, اور اسی ملک میں لوٹنے والوں کے ہمدرد بھی ہوتے ہیں, اور ان کو بچانے والے بھی ہوتے ہیں, اور ان کے لیے لڑائیاں کرنے والے بھی ہوتے ہیں. اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا, سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.